السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین خانم اور آپ دیکھ رہے ہیں E7 نیوز۔ ناظرین، آج ہم الماس فاؤنڈیشن اسکول آئے ہوئے ہیں جو کہ گاون چوک کے قریب واقع ہے۔ ناظرین، یہ ادارہ تقریباً 4 سال سے مولانا مفتی غلام یزدانی کے زیر سرپرستی چلایا جا رہا ہے۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، اسی جذبے کے ساتھ الالماس فاؤنڈیشن اسکول میں دینی مفت میں دی جا رہی ہے۔ الالماس فاؤنڈیشن بیدر کا سب سے پہلا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ 4 سال سے عوام کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ ادارہ مولانا مفتی غلام یزدانی شاتی کے زیر سرپرستی میں چلایا جاتا ہے۔ یہاں پر طلباء کو بغیر کسی فیس کے تعلیم دی جا رہی ہے، جس کا مقصد لڑکیوں کو دینی تعلیم دینا، کیونکہ ایک ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔ تعلیم فقط روزی کمانا ہی نہیں بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی ادارے میں جمعیت الحسنۃ للبنات کے نام سے دختران ملت کے لیے 3 سالہ مختصر مدتی کورس کرایا جاتا ہے۔ جیسا کہ عالمہ 3 سالہ کورس ہے جس میں 100 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ حافظہ میں 40 لڑکے اور لڑکیاں حفظی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 1 سال کے درمیان میں 7 بچوں کا حفظ مکمل ہو چکا ہے، اور اسی ادارے کی ایک طالبہ نے 2.5 مہینے کے وقفے میں اپنا حفظ مکمل کیا۔ عالمہ حافظہ لڑکیوں کو انگلش کنڑا مضمون سے بھی واقف کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا مقصد ہے کہ یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہاں پر تعلیم اور تربیت کے ساتھ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، جس میں مہندی ڈیزائننگ، جو کہ روزگار کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، جس کے ذریعے لڑکیاں اپنی ہنرکاری دکھا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی کمپیوٹر ٹریننگ، جس سے نالج بڑھتی ہے، اور آج کے اس تیز ترین دور میں کمپیوٹر ایک عام نوکری کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور ٹیلرنگ، یہ بھی ایک روزگار کا ذریعہ ہے جس کو خواتین گھر بیٹھے آرام سے کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پکوان بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ طرح طرح کے پکوان سے لڑکیوں کو ان کی گھریلو زندگی میں بھی مدد مل سکے، آئندہ آنے والی زندگی میں وہ کسی اور کے محتاج نہ بنے، وہ خود اپنے روزگار کا ذریعہ بن سکیں۔ اس ادارے میں دور دراز مقامات سے طلباء دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ الالماس فاؤنڈیشن اسکول میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پر ترجیح دی جاتی ہے، تو جلدی کریے ناظرین، بااعتماد آپ اپنی لڑکیوں کو یہاں پر بھیج سکتی ہیں۔ دونوں تعلیم اور تربیت کے ساتھ ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی لڑکیوں کا مستقبل سنواریں، کیونکہ تعلیم کو بڑھانے سے قوم آگے بڑھے گی، قوم آگے بڑھنے سے ملک آگے بڑھے گا۔ اسی جذبے کے ساتھ مولانا مفتی غلام یزدانی شاتی نے الالماس فاؤنڈیشن ادارے کو شروع کیا۔ دیکھتے رہیے E7 نیوز۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلمہ تمکینہ افضل سیفی مدرسہ جامعۃ الحسنات للبنات میں 3 سال سے خدمت انجام دے رہی ہوں، جس کے نگران حضرت مولانا مفتی غلام یزدانی شاہتی صاحب ہیں۔ یہاں پر بچیوں کو 3 سالہ مختصر مدتی کورس میں عالمہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو 5 سالہ مدت میں پڑھائی جاتی ہیں، اور بچیوں کو مختصر مدت میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر تربیت پر بھی بہت توجہ دی جاتی ہے، اور بچیوں کو ایسے ہنر سکھائے جاتے ہیں جو ان کی آنے والی زندگی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتی ہوں کہ مدرسہ جامعۃ الحسنات میں بچیوں کا داخلہ کرائیں، کیونکہ یہاں پہ ایسے بچیوں کا داخلہ ہوا تھا جن کو اردو بھی نہیں آتا تھا، ان کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ آج وہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ کر رہی ہیں، پوری قرآن کا ترجمہ کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچیوں کا داخلہ مدرسہ حاضہ میں کرائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ بچیاں اس قابل بنیں گی کہ حدیث اور قرآن کا ترجمہ کر سکیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلمہ صبا سمرین سیفی
मदरसा जामियातुल हसनात लिलबनात ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी इशाअती साहब के मदरसा हज़ा में खिदमत अंजाम दे रही हूँ। 3 साल यहाँ पर तालिबात के लिए मुद्दती आलमा कोर्स रखा गया है, जिसमें तालिबात के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत का निज़ाम है और साथ ही साथ तालिबात को फ़न भी सिखाया जाता है। यहाँ पर 6 फ़न सिखाए जाते हैं। अभी तक कितने लोग आलिमा बने? अब दौरे हदीस अब आखिरी साल है ये तालिबात, यहाँ पर 7 तालिबात इंशाअल्लाह आलिमा बनेंगी इस साल में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामियातुल हसनात लिलबनात में हमें हुनर सिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें सिलाई सिखाई जा रही है। हम मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी इशाअती साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, ममनून व मशकूर हैं, जिन्होंने हमारी तालीम के साथ साथ तरबियत पर, हुनर पर भी तवज्जो दी और हमें आने वाली ज़िंदगी में जो पेश आने वाले हालात हैं उनका मुकाबला करने की, उनसे कैसा मुकाबला किया जाता है उसके लिए हमें सिलाई सिखाई जा रही है और हम हमारे उस्ताद मोहतरम के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह उनकी उम्र में अल्लाह उनकी उम्र को दराज करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिलाई सीख रहे हैं और इसलिए हमें सिलाई सिखाई जाती है क्योंकि हम आने वाली ज़िंदगी में किसी के मोहताज ना रहें, हम खुद मुख्तार बन सकें। यहाँ पर हमें बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर पैसों के यहाँ पर इतने हुनर सिखाए जाते हैं, जिसके लिए मैं मेरे उस्ताद मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी इशाअती साहब दामत बरकातुहू की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें ये सब हुनर सिखाए जाते हैं। हम ये 3 साल से सीख रहे हैं। तो कंप्लीट हो गया आपका? जी, मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ पर सिलाई सीख रहे हैं, जिसमें हम हर तरह के कपड़े सीना सीखते हैं और क्योंकि ज़िंदगी में हम ख़ुद के कपड़े भी कम से कम सी सकें, हम किसी के मोहताज ना रहें। अब हमें पूरा कोर्स सिखाया जा चुका है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम फ़रहा सुल्ताना है। हमारा ये मदरसा जामियातुल हसनात लिलबनात में हम पढ़ते हैं। 2 साल से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 3 साल मुख्तसर सा आलिमा कोर्स रखा गया है और यहाँ पर हम तमाम को वो किताबें पढ़ाई जाती है जो 5 साल कोर्स में पढ़ाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मदरसा एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तालीम के साथ तरबियत को भी तवज्जो दी जाती है। हर जगह कहते हैं तालीम, लेकिन यहाँ पर तालीम नहीं बल्कि तालीम के साथ तरबियत को भी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हमारा मदरसा एक ऐसा मदरसा है जिसमें हर फ़न भी सिखाए जाते हैं और हर हुनर सिखाया जाता है, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज़ है, अगर हमें हुनर आए तो हम ज़िंदगी के हर मोड़ पर से गुज़र सकते हैं और किसी का मोहताज नहीं बन सकते। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्कान फ़ातिमा है। जामियातुल हसनात लिलबनात में मैं 2 साल से तालीम हासिल कर रही हूँ और अब मेरा 3रा साल है और सियासत की किताबों से मैं तालीम हासिल कर रही हूँ और हमारे मदरसे में तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी अहम तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तालीम ही तालीम। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि तालीम अहम नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। इसलिए हमारे मदरसे में तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है और बहुत तरह के फ़नून सिखाए जाते हैं, जैसे टेलरिंग, सिलाई, मेहंदी डिज़ाइनिंग और अल्हम्दुलिल्लाह टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो चुका है और पकवान शुरू किया जा चुका है, जिससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पे मदरसे में तकरीबन 4 साल से मेहंदी और टेलरिंग सिखा रहे हैं, जब से मदरसा चालू हुआ। और तकरीबन बहुत सारे बच्चियों का टेलरिंग कोर्स भी हो गया, मेहंदी कोर्स भी हो गया, जिसको सनद भी दी गई है और अभी शुरुआत भी हो गई है नए कोर्स की। जी, अभी तो देखिए कम से कम 30-40 बच्चियाँ तो सीख गए। 30-40 बच्चों का 2 मरतबा कोर्स हो गया, अभी 3रा कोर्स चल रहा। कितने बच्चे कंप्लीट मेहंदी कर चुके? अच्छी तरीके से 60 बच्चियाँ तो सीख गए, जिसको कोर्स ये भी सनद भी दी गई। हमारा नाम नाजिया हसन है।
देखिए नाजरीन, यहाँ पर एक मासूम बच्चा है जो हिफ्ज़ कर रहा है, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाशिम तबरेज़, मोहम्मद हाशिम तबरेज़। जी, आपका कौन सा पारा चल रहा है? 16 पारा। 16 पारा। थोड़ा पढ़ के बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मअय सब्रा। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलगत मिन लदुन्नी उज़्रा। फ़ंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यंक़ज़ फ़अक़ामा। क़ाल लौ शिअत लत्तख़ज़त अलैहि अजरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जासिया शहमीन है। आप कितने साल से यहाँ पर पढ़ रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? आलिमा कर रही हैं या हिफ्ज़? हाफिज़ कर रही हैं। कौन सा पारा चल रहा है आपका? 17वां पारा। जी, थोड़ा पढ़कर सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अंबिया मक्किया। इख्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। लाहियतन क़ुलूबुहुम व असर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतून अस्सिह्र व अंतुम तुबसिरून। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फ़िस्समाइ वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम। बल क़ालू अज़ग़ासु अहलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए नाज़रीन, इन बच्चों के उस्ताद मोहतरम से जानते हैं किस तरह से यहाँ पे तालीम दी जाती है, क्या क्या जमात की तालीम दी जाती है, कितने यहाँ पे हाफिज़ बने। आइए उस्ताद की ज़ुबानी ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मदरसे अलमास फाउंडेशन स्कूल में कई सालों से हिफ्ज़ की क्लास के अंदर ज़ेर तालीम है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2.5 महीने 3 महीने 6 महीनों के अंदर यहाँ पर बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बल्कि उनका पूरा कुरान सुना जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जो है यहाँ पर बच्चों को कुरान का हिफ्ज़ भी कराया जाता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह हमसे ये इतना बड़ा काम ले रहा। हमारी तो इसकी ये नहीं थी, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे में मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब, इशाअती साहब के ज़ेर सरपरस्ती में बच्चों को कुरान का हिफ्ज़ कराया जाता है और उसी के साथ इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा और दीनी दुनियावी तालीम मुकम्मल दी जाती है। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। देखिए नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस इदारे के ज़ेर सरपरस्त मौलाना ग़ुलाम यज़दानी साहब। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से ये इदारा चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा और आपका सबका इदारा अलमास फाउंडेशन स्कूल है। अलमास फाउंडेशन स्कूल में 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन असरी तालीम का है। दीनी माहौल में बच्चों को असरी तालीम दी जा रही। नर्सरी से ले के 7 तक स्कूल है, जिसमें असरी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही। इसमें FD का सिलेबस है जो CBSE और स्टेट सिलेबस को लेकर बनाया गया, जिसमें 5 साल तक तो पूरा असरी तालीम के साथ इंग्लिश मीडियम के साथ दीनियात का कोर्स है। उसके अलावा पूरे स्कूल में 4 उलमा किराम हैं, जिसमें एक पीरियड मुस्तकिल
قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. نورانی قاعدہ ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. ہمارے پاس سیکنڈ میں بچہ نورانی قاعدہ مکمل کر لیتا ہے, تھرڈ میں بچہ ناظرہ مکمل کر لیتا ہے. اس کے بعد ان بچوں کو فورتھ سے قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے, اور پھر 6th 7th میں بچوں کو قرآن مجید 2 پارے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھائے جائیں گے. یہ تو انگلش میڈیم اسکول ہے جس میں عصری تعلیم دی جاتی ہے. پورا دینی ماحول ہے, تعلیم انگریزی ہے. ہمارے اسکول میں نرسری سے لے کے 7 تک بچے بھی اور پورا اسٹاف بھی انگریزی بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں. انگلش ماحول میں دینی تعلیم کا ہم لوگ نظم کیے. دوسرا سیکشن ہے حفظ کا. اس سیکشن میں بچے عصری تعلیم کے ساتھ کلاس کے ساتھ ساتھ بچے حفظ کر رہے ہیں. ان کو 3 پیریڈ کلاس میں بھیجے جاتے ہیں. میکس, انگلش اور کنڑ کے لیے کلاس میں بھیجا جاتا ہے, اور پھر بقیہ ٹائم وہ حفظ کرتے ہیں. 4 سال کی قلیل مدت میں اس سیکشن میں 7 بچیوں نے حافظ قرآن, 7 بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا, حافظہ بنی. ایک بچی تو 2.5 مہینے میں حافظ قرآن بنی. ابھی کچھ بچے جو 5th میں ہے 6th میں ہے, کسی کے 16 پارے ہو گئے, کسی کے 17 پارے ہو گئے, کسی کے 10 پارے, کسی کے 11 پارے ہو گئے. انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ ساتھ بچے حافظ قرآن بن رہے. تیسرا سیکشن الماس فاؤنڈیشن اسکول میں جامعۃ الحسنات کا ہے. جامعۃ الحسنات دختران ملت کے لیے, بچیوں کے لیے عظیم دینی درسگاہ اور تربیتی درسگاہ ہے. ایسی بچیاں جو 10th پاس ہیں, یا ایسی بچیاں جو 8th 9th میں ہے, ایسی بچیاں جو PUC پاس ہیں, ان بچیوں کے لیے مختصر مدتی عالمہ کورس کھولا گیا ہے. ان بچیوں کو اتنا ماہر بنایا جاتا ہے کہ یہ بچیاں خود سے ترجمہ کر سکتی, پورے قرآن کا خود سے ترجمہ کر سکتی, حدیث کا عربی عبارت کا خود سے ترجمہ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ان بچیوں کو وہ سکھایا جاتا ہے جو ان کی آنے والی زندگی میں کام آتا ہے. سیاہ ستہ میں سے وہ ابواب پڑھائے جاتے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں. عورتوں سے متعلق کتابیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں. بچی کی تربیت ہونا ضروری ہے. مرد کی دینداری فرد تک محدود ہوتی, عورت کی دینداری اس کے نسلوں میں منتقل ہوتی. بچوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی, معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا. تو جامعۃ الحسنات میں تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا نظم ہے. جمعرات کو ان کا اجتماع ہوتا ہے. شہر سے معزز خواتین کو بلایا جاتا ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے. ان کی پریئر بھی اسلامی نہج پہ ہوتی ہے, دینی نہج پہ, تربیتی نہج پہ. ان کو نمازوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. مہینے میں ایک دن ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم اپنے گھروں میں کیسے رہ رہے ہو. ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بچیوں میں کچھ تبدیلی آ رہی نہیں آ رہی. تو یہ تربیتی اور دینی درسگاہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر سکھائے جاتے ہیں. ہر 6 مہینے میں ایک ہنر سکھایا جاتا ہے ان کو, جیسے مہندی ڈیزائن ہے, ٹیلرنگ ہے, پکوان ہے, کمپیوٹر ہے, اور اسی طرح ایمبرائڈری کا کام ہے. وہ ضروری چیزیں جو ان کو فیوچر میں کام آئیں. بچی خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے, خود کام کر سکے. مستقبل میں خدا نہ کرے اگر حالات خراب ہوں تو یہ خود کام کر کے اپنا گزارا کر سکے. ان بچیوں کے لیے تقریباً 100 کے قریب بچیاں ہیں. ان بچیوں کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. خاص طور سے وہ جو دیہات سے آتی بچیاں, وہ جو سلم علاقے سے بچیاں آتی, ان کے لیے فیس کا کوئی انتظام نہیں. فری تعلیم ہے ماشاءاللہ. اس میں 6 باجیاں تقریباً تعلیم دے رہی ہیں, معلمات ہیں, جن کا نظم اہل خیر حضرات کی طرف سے, جن کی تنخواہوں کا نظم اہل خیر حضرات کی طرف سے ہوتا ہے. چندے کا اور اسی طرح رسید کا کوئی نظم نہیں ہے جامعۃ الحسنات میں. صرف ان کی تنخواہوں کا نظم ہوتا ہے, یہ اہل خیر حضرات دیتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی فیس نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے یہ چل رہا ہے, جس میں بچیاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور تربیت بھی حاصل کر رہی ہیں. اس دور میں آخر میں میسج دیتا ہوں مسلمانوں کو, تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. تعلیم انقلابی چابی ہے. جب تک اپنے بچوں کو ہم تعلیم نہیں دیں گے, ہم انقلاب برپا نہیں کر سکتے, ہم بلندی حاصل نہیں کر سکتے. آج سب سے زیادہ کم تعلیم یافتہ کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے. میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کہتا ہوں, بھوکا رہنا پڑے رہ لو, آپ بغیر گھر کے رہنا پڑے, کرائے کے گھر میں رہنا پڑے رہ لو, اپنا گھر بیچنا پڑے بیچو, لیکن آپ اپنے بچوں کو تعلیم دو. بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو یہ ماں باپ کو سکھ دیں گے, خوشی دیں گے, اور ماں باپ کی زندگی سے مصیبتیں کم ہوں گی. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جس قوم کو سب سے پہلے اقرا کہا گیا, پڑھو کہا گیا, آج ہندوستان میں اس قوم کے پاس صرف 3 یونیورسٹیاں ہیں.
مسلمان کے صرف 3 سے 4% بچے اسکول جاتے ہیں، باقی 96% بچے اسکول نہیں جاتے، آج بھی روڈوں پہ زندگیاں گزارتے ہیں، پیالیاں دھوتے ہیں، ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، بچہ مزدوری میں سب سے زیادہ جو بچے پکڑے گئے ہندوستان میں وہ مسلم بچے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، تعلیم یہ انقلاب ہے، قوموں کی تقدیر تعلیم سے بدلتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا، حضرت سلیمان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان نے کہا میں علم لینا چاہتا ہوں۔ علم کی برکت سے ان کو نبوت بھی ملی، علم کی برکت سے حکومت بھی ملی، علم سے انقلاب آتا ہے۔ قرآن میں 700 جگہ مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، 700 جگہ غور و فکر تعلیم سے ہی ہوتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس قوم کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی، تعلیم کی فضیلت بتائی گئی، آج سب سے زیادہ وہ قوم ناخواندہ ہے اور جاہل ہے۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو تعلیم کے ذریعے سے وہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔